محترم ناظرین، رمضان کے استقبال میں جنت کو سجایا جانا، آئیے رمضان المبارک کے اوپر بہترین واقعہ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں احادیث مبارکہ لے کر آیا ہوں۔ ضرور مکمل سماعت فرمائیں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک میں جنت کی آرائش حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان المبارک کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے، یعنی سجایا جاتا ہے۔ پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کیواروں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جہنم کے داروغہ سے فرما دیتے ہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توک ڈال کر دریا میں پھینک دو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں، 3 مرتبہ یہ آواز دے، کوئی مانگنے والا ہے جس کو میں عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہے میں اس کو توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نہ دار نہیں، ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 200 بازو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کرے، مصافحہ کرے اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو، چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو، آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمان پر لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں،
وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم ذات کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصوروں کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ اس مزدور کا جو اپنے کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں، فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزے اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہیں کروں گا۔ بس آپ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، مذکورہ بالا حدیث میں عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے پکارا گیا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے، اس لیے بندوں کو بھی اس رات کی بے حد قدر کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ عوام کا تو پوچھنا ہی کیا، خواص بھی رمضان کے تھکے ماندے اس رات میں میٹھی نیند سوتے ہیں، حالانکہ یہ رات بھی خصوصیت سے عبادت میں مشغول ہونے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عیدوں عید الفطر عید الاضحیٰ میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کا دل مر جائیں گے، یعنی فتنہ و فساد کے وقت جب لوگوں کے قلوب پر پسماردگی چھائے گی اس کا دل زندہ رہے گا، اور ممکن ہے سور پھونکنے جانے کا دن مراد ہو، اس کی روح بے ہوش نہ ہوگی۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے تو اس کے واسطے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لیلۃ الترویہ نمبر 1، لیلۃ الترویہ 8ویں ذی الحجہ کی رات۔ نمبر 2، لیلۃ العرفہ 9ویں ذی الحجہ کی رات۔ نمبر 3، لیلۃ النحر 10ویں ذی الحجہ کی رات۔ نمبر 4، عید الفطر کی رات۔ نمبر 6، شب برات یعنی 15 شعبان کی رات۔ فقہائے کرام بھی عیدین کی رات میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔ ما ثبت بالسنہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے، 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہے۔ نمبر 1، جمعہ کی رات۔ نمبر 2، عید الفطر کی رات۔ نمبر 3، عید الاضحیٰ کی رات۔ نمبر 4، غروب رجب کی رات۔ نمبر 4، غربہ رجب کی رات یعنی رجب کی پہلی تاریخ۔ نمبر 5، نصف شعبان کی رات، 15ویں شعبان کی رات۔ تو ناظرین ضرور کامنٹ کریں ان سب راتوں میں آپ جاگتے ہیں یا نہیں جاگتے ہیں، اور ان سب رات کے بارے میں جاگنے کی جو فضیلتیں بتائی گئی ہے آپ کو اس کا علم تھا یا نہیں، ضرور کامنٹ کریں اور بتائیں۔ آپ ہمارے چینل قاسمی اسٹوری پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اس طرح کا واقعہ لے کر آتا ہی رہتا ہوں۔